العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التکاثر، اس سورے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر ایسے لوگوں سے متعلق باتیں بیان فرمائی، ان لوگوں سے متعلق بیان فرمایا جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مقصد عطا کیا ہے، اس مقصد کو فراموش کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، آخرت کو بگاڑنے کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق چند باتیں بیان فرمائیں اور آگے فرمایا کہ اس کے وجوہات کیا ہے۔ انسان راستے سے ہٹتا ہے، اپنے مقصد سے بھٹکتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا پھر اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں چاہے انسانوں کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، سبھی لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وقتی طور پر آیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس بات کی حقیقت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن موت کے بارے میں ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کو موت آنی۔ اور معزز سامعین کرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کا وقت کوئی جانتا نہیں کہ موت کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، کس عمر میں آئے گی۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں کے پیٹ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے گود میں ہوتے ہیں، چند دنوں کے ہوتے ہیں، چند مہینوں کے ہوتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں جو 10 سال کی عمر کو، 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں پھر وفات پا جاتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جوانی اور بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کی کوئی عمر اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کی۔ موت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کون سے عمر میں آئے گی۔ معزز سامعین کرام، ایسی زندگی کو لے کر ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس دنیا کی بھی حقیقت دیکھیں، اس دنیا کی حقیقت بھی دیکھیں کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، یہ دنیا ہماری منزل نہیں،
اور اس دنیا کو گویا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا سے ایسے گزر جاؤ جیسے کہ ایک مسافر گزرتا ہے، کہیں پر سفر کرنا ہو، جانا ہو، کھانے پینے کی ایک ٹائم 2 ٹائم کی غذا انسان ساتھ میں رکھتا ہے، ایک ٹائم یا ایک دن 2 دن پہننے کا لباس اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنے سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جیسے مسافر زندگی گزارتا، جیسے مسافر ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، ویسے ہی اس دنیا سے گزرنے کا حکم اور گزرنے کی تعلیم، اس دنیا کو گزارنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ زندگی، یہ دنیا، ہماری دنیاوی زندگی ایک سفر ہے اور ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب سفر کرتا ہے تو بے مقصد سفر نہیں کرتا۔ اگر ایسے کبھی ہوتا ہی نہیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر سے نکل گیا ہو، بھئی کہاں پر جا رہے ہو مجھے پتا نہیں، بس ایسے ہی نکل گیا، یہ ناممکن سی بات۔ ہر کوئی جو سفر کا ارادہ کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بندہ سفر کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، دوسرے ممالک کو جاتا ہے، دوسرے اسٹیٹس کو جاتا ہے، علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بندہ سفر کرتا ہے اپنی زندگی کو دنیا کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، تجارت کی غرض سے سفر کرتا ہے۔ کوئی سفر کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے، دور دراز مقام پر اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ سفر کرتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو سفر انسان کرتا ہے، ہر سفر کا مقصد طے ہوتا ہے، بغیر مقصد کے انسان سفر نہیں کرتا۔ جب ہم نے بتایا کہ یہ دنیا بھی ہمارا ایک سفر ہے، اس دنیا کو ہم گزارتے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، تو اس دنیا میں میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا مقصد متعین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس قدر قیمتی چیز کو گزارتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا مقصد تو ہوتا نہیں، اور بعض لوگوں کا مقصد ہوتا ہے جو اس دنیا کے حد تک محدود ہوتا ہے، اور نتیجے میں آخرت ان کی بگڑ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائے، زندگی کو خوشگوار بنانے کے جو تعلیمات ہمیں دی گئیں، زندگی کو ہنسی خوشی گزارنے کے، سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنے کے جو گر ہمیں سکھلائے گئے، انسان ان کی ناقدری کرتا ہے، انسان انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے، نتیجے میں وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، قبرستان جا پہنچے۔ کیا مطلب کثرت کی چاہت نے تمہیں تباہ کر دیا، تمہیں غافل کر دیا؟ کثرت کی چاہت، یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایک چیز کو خاص نہیں کیا، کثرت کی چاہت، کسی بھی چیز کی کثرت، کسی بھی چیز میں غلو کرنا، زیادہ سے زیادہ میں اس چیز کو حاصل کروں، کثرت، زیادہ سے زیادہ وہ چیز مجھ کو ملے، اور یہ عادت کسی کے اندر ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہو کہ وہ غافل ہو رہا ہے۔ کس سے غافل ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے غافل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے غافل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے غافل ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ کثرت، ہر وہ زیادتی جو اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، بندگی سے غافل کر دے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کثرت جو تم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہو، اس کثرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عبادت سے، اطاعت سے تم غافل ہو گئے ہو، بہک گئے ہو۔ معزز سامعین کرام، کثرت کی چاہت مال کی بھی ہو سکتی ہے، کثرت کی چاہت عزت کی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زیادہ سے زیادہ عزت کریں،
کثرت کی چاہت، کثرت زیادہ سے زیادہ اپنی شہرت کی بھی ہو سکتی کہ میں زیادہ لوگوں میں مشہور ہوں، جب میرا نام لیا جائے تو ہر کوئی مجھ کو جانے، مجھ کو پہچانے۔ کثرت کی جو چاہت ہوتی ہے اولاد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، تجارت میں ترقی کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، علم کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ چاہے کثرت کا تعلق، زیادتی کا تعلق کسی میدان سے بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ صفت اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکتی ہے تو ان کا ذکر یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ غافل ہو گئے اور وہ لوگ بہک گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں جا پہنچے، یہاں تک کہ وہ قبرستان تک جا پہنچے۔ معزز سامعین کرام، ان آیتوں کی تفسیر میں، ان آیتوں کے بارے میں اہل علم یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں دو قبائل تھے، دو خاندان تھے جو اپنے ایک دوسرے پر وہ فخر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر وہ اپنے حسب و نسب کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر وہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ ایک کہتا کہ دیکھو ہمارے خاندان میں اتنے لوگ زندہ ہیں، ایک کہتا کہ دیکھو ہمارے خاندان میں اتنے نرینہ مرد مذکر افراد اور اتنے مؤنث افراد ہیں، اور دوسرا کہتا کہ تمہارے خاندان میں اتنے ہیں تو ہمارے اتنے ہیں، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر فوقیت لے کر جانے کے لیے، ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے لیے قبرستان تک بھی وہ جا پہنچے اور اپنے خاندان کے افراد کی قبروں کو بھی گننے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے مقبرے میں، ہمارے اس قبرستان میں ہمارے اتنے لوگ موجود ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ ان اشخاص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، ان آیتوں کو نازل فرمایا اور کہا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے پر تم برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے مدفون لوگوں کو بھی تم نہیں چھوڑتے ہو۔ ان آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور حقیقت میں جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ مجھے سامعین کرام، اصل مقصد ہمارا ہے کیا؟ ہمارا اصل مقصد ہے کیا؟ اگر ہم یہ بات اگر اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے خالق سے اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے خالق کے کلام میں اگر ہم دیکھیں گے، تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد جو اس دنیا میں لے کر مجھے اور آپ کو گزارنا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے، بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا مطلب ہے بندگی کا؟ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ معزز سامعین کرام، اہل علم نقل کرتے ہیں کہ جب کسی کو ہم کوئی آرڈر دیتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی مختلف شعبے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی ملازم ہو، اگر اس سے ہم کہیں گے کہ 8 گھنٹے کی اس کی نوکری ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی اس کی نوکری ہوتی، اگر ہم اس کو کسی خاص کام کے لیے، مثال کے طور پر ڈرائیونگ کے کام پر رکھ لیے، اگر ہم اس سے بولے کہ بھائی ہمارے گھر چلو اور گھر کی صفائی کرو، تو وہ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ اس تک وہ احکامات متعین ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، وہ چند کام ہی کرتا ہے۔ یہ بندگی اس کو نہیں کہا جاتا۔ مطلب کہ بعض کاموں کو کیا جائے اور بعض کاموں کو چھوڑا جائے، اس کو بندگی کے دائرے میں نہیں رکھا جاتا۔ اور بعض دوسرا درجہ ہوتا ہے غلام کا درجہ، اور آپ جانتے ہیں غلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار احکامات دیے گئے۔ غلام کے بارے میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں، اگر اس کا مالک اس کو بلائے، اگر اس کا آقا اس کو بلائے، جو بھی خدمت لینا چاہے تو وہ اس سے لے سکتا ہے، چاہے دن میں بلائے، چاہے رات کے کسی بھی حصے میں بلائے۔ یہ اس کے مالک کا حق ہوتا ہے، اس کو خریدنے والے کا حق ہوتا ہے کہ جو کام چاہے اس سے کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ اگر گھر کی صفائی ہو تو وہ کروا سکتا ہے، اگر جانوروں کو چرانا ہو تو وہ بھی کرا سکتا ہے۔ اور غلام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے مالک کے ہر کام کو وہ سنے۔ ہاں، یہ بھی غلام کا معاملہ بھی مکمل طور پر بندگی والا نہیں۔ کیونکہ غلام کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو حکم دے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے ساتھ گناہ کرو، تو وہ اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ مطلب یہ کہ غلام کے بھی اطاعت اور اس کو کام کرنے کا جو حد ہوتا ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے، اس کو بھی بندگی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندگی کس کو کہتے ہیں؟
بندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ بندگی کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین ہم کو بتائے، جو احکامات ہم کو دیے، ہم بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی اعتراض کے اس کام کو کریں گے، اور جس چیز سے ہم کو روکا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں گے، ذرہ برابر بھی تأمل نہ ہوگا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، رب کا فرمان ہے کرو تو ہم کر گزریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ فجر کی نماز پڑھو تو ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز ادا کرو تو ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ وہیں پر یہ بھی تعلیمات دی گئی کہ صبح طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مخصوص وقت ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تو ہم وہاں پر نماز پڑھنے سے رک جائیں گے۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو تو نماز پڑھنے سے روکا گیا، وہاں پر ہم رکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزہ رکھنا ہے رکھیں گے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہم رکھیں گے، ایام تشریق کے روزے ہم رکھیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی عید کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے عید کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، عید کا روزہ رکھنا یہ حرام۔ روزہ بذات خود یہ ایک عبادت، لیکن عید کے دن وہ بندہ، وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اور سارے مسلمانوں پر، ساری امت پر یہ واجب ہے کہ عید کے دن وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام۔ معزز سامعین کرام، یہی تو بندگی کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے، اللہ رب العالمین کے منع کردہ ہر چیز سے رکا جائے، یہاں پر کوئی حد نہیں ہوتی۔ بات ہمیں سمجھ میں آئے تو تب بھی عمل کرنا ہے، اور بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو تب بھی عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے، خوشگوار زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو اپنانا یہ بندگی کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم بعض چیزوں کو لے لیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر یہ بندگی کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مطیع، اللہ رب العالمین کا فرما بردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہم کہہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات فرامین کو ہم لیں اور تمام منہیات سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو دو قبیلوں کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، یہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی حقیقت بیان فرمائی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ وتفاخر بینکم، دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے اپنے حسب و نسب کو لے کر، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آیتیں نازل فرمائی۔ مسئلہ یہ تھا کہ حج کے میدان میں قبائل عرب کے جو قبائل ہوا کرتے تھے، عرب کے قبائل وہ حج کے لیے جمع ہو جاتے، اور عید کے دن، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کے دن اپنی قربانی سے، حلق سے، تمام چیزوں سے جب فارغ ہو جاتے، طواف وغیرہ سے، تو ہر قبیلے کا خطیب اٹھتا، ایک شخص اٹھتا اور آپس میں اپنے لوگوں کو گننے لگتا، شمار کرنے لگتا۔ کوئی کہتا کہ میرا نسب یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، وہ فلاں تھے، وہ اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ فلاں مقبرے میں مدفون ہے، وہ فلاں قبرستان میں مدفون ہے۔ الغرض وہ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرنے لگتے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں تم کو لگ جانا چاہیے، جیسے تم اپنے باپ دادا کے ذکر کرتے ہوئے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں اپنے رب کو یاد کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ دادا جن کے مرے ہونے کے باوجود، مر جانے کے باوجود تم ان کا ذکر کرتے ہو اور ان پر فخر کرتے ہو، وہ تو زمین نے ان کو کھا لیا ہوگا، وہ زمین میں دب چکے ہوں گے، نہ کوئی فائدہ تم کو پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان تم کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم کو ذکر کرنا ہے تو عظیم عظمت والے رب کا تم کو ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کیجئے، اللہ کے ناموں سے دعا کیجئے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے۔ یہ بات اللہ
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اہل علم نے تکاثر کے اندر خاص کر کے مال کی جو چاہت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس حوالے سے کافی کچھ تفصیلات ذکر کی۔ انسان مال کو لے کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور مال کی کیا حقیقت ہے، انسان جو مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر اس سورے کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، مال جمع کرنے میں، مال کے پیچھے لگتے ہوئے وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال کیا ہوتا ہے، ابن آدم کا مال کیا ہوتا ہے۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فَإِذَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو مال تم کھا گئے اور وہ فنا ہو گیا، وَلَبِسْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور جس مال کے ذریعے سے تم لباس خریدتے ہو، لباس کو پہنتے ہو، پرانا کرتے ہو، بوسیدہ کرتے ہو، خراب کرتے ہو، یہ بھی تمہارا مال۔ کھانا، کپڑا، یہ دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَإِذَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْوَيْتَ یا فَأَبْقَيْتَ، اور جو تم صدقہ کرتے ہو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کی مال ہے، انسان کی ملکیت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے کھانا، ایک ہے کپڑا، اور تیسرا ہے صدقہ خیرات۔ معزز سامعین کرام، مطلب یہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کا جو مال ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ لاکھوں کما لے، کروڑوں کما لے، لیکن انسان کا مال اس کی ضرورت کے حد تک جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہی انسان کا مال۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب وفات پا جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ مال اس کا مال نہیں ہوتا، بلکہ وارثین میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، وارثین میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر تین اموال کا، تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، کھانا اور لباس۔ یہ دونوں چیزیں بھی انسان جب استعمال کرتا ہے تو فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مال جو انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقہ انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، مطلب یہ کہ اگر بندہ اس دنیا میں صدقہ کرے گا بھی تو آخرت میں اپنے صدقے کو مال کی شکل میں وہ پائے گا، اس کے بدلے کو وہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، آ کر عرض کیا کہ گھر میں کیا ہے، مطلب جانور گوشت وغیرہ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی ایک بڑی مقدار کو صدقہ اور خیرات کر دیا، اور کچھ حصہ گھر میں رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ گھر میں کیا ہے۔ ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی حصہ تو ہم نے دے دیا، اب گھر میں باقی اتنی مقدار باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو باقی ہے یہ ہمارا نہیں، جو گھر میں موجود ہے یہ باقی نہیں، باقی تو وہ ہے جس کو ہم نے دے دیا، صدقہ کر دیا، جس کو ہم نے صدقہ کر دیا وہی باقی ہے، اور جس کو ہم نے گھر میں رکھا یہ ہمارا مال نہیں۔ مجھے سامعین کرام، مال کی یہ حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرین گرامی، آج لوگوں کی حقیقت دیکھیں، لوگوں کی کیفیت دیکھیں۔ انسان مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑی جستجو کرتا ہے۔ اسلاف میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ انسان کی زندگی کیا ہے، زندگی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، تو صرف دو کلمات میں انسانی زندگی کی پوری حقیقت کو بیان کر دیا۔ کہا کہ تجمیع و تفریق۔ تجمیع و تفریق، کیا مطلب تجمیع و تفریق کا؟ تجمیع کا مطلب یہ تھا انسان کی خواہش ہوتی ہے، مال جمع کرتا ہے، شہرت کو کمانے کی کوشش کرتا ہے، عزت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، خزانے کو جمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نسل کھائے، اس کے بعد کی نسل کھائے، پراپرٹی کو جمع کرے، جمع کرنا یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کو تجمیع کہا گیا کہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جمع کرنے میں نکل جاتا ہے۔ وہ تفریق،
کہا گیا کہ جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں جس کو وہ جمع کرتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور انسان کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, جدا کرنا پڑتا ہے. انسان چاہے اپنی زندگی میں جتنی چاہے اس سے محبت کیوں نہ کر لے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس سے جدا اس کو ہونا پڑے گا, قبر میں دفن ہونا پڑے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے. اللہ اسلاف میں سے زندگی کی حقیقت کو صرف 2 کلمات میں تجمیع و تفریق کہہ کر ذکر کر دیا. مجھے سامعین کرام, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کماتے ہیں اور مال کو نہ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں, نہ خرچ پر کر پاتے اور نہ ہی صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں. نہ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا, فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. جب ایسے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ جاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے سوال جواب ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین سے وہ خواہش ظاہر کریں گے, رب ارجعون, رب ارجعون, پروردگارا ہمیں واپس بھیج دیجئے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور میں نے اپنا جو مال چھوڑا تھا اس میں سے کچھ بھی صدقہ کرنا چاہوں تو صدقہ کر لوں, کسی یتیم کو کھلانا چاہوں تو کھلا لوں, کسی بیوہ کو دینا چاہوں تو دے دوں, مسجد بنانا چاہوں تو بنا دوں, مدرسے کو دینا چاہوں تو دے دوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو, تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں. پروردگارہ مجھ کو چھوڑ دیجئے, دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. مجھے سامعین کرام, اللہ رب العالمین وہاں پر ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے. کلا, ہرگز نہیں, اس کو نہیں بھیجا جائے گا. دنیا میں موقع تھا اس کے پاس, لیکن اس موقع کو اس نے استعمال نہیں کیا. لیکن مال کی کثرت, مال کی چاہت, زیادہ سے زیادہ کمانے کی جو لت اس کو لگ گئی تھی, اس کے پیچھے اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا. مجھے سامعین کرام, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جب زیادہ مال جمع ہو جائے تو یہ میرے پاس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, اور جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے, وہی باقی رہنے والا ہے. معزز سامعین کرام, یہ تکاثر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ تمام خرابیاں انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقصد سے بہک جاتا ہے, انحراف کا شکار ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر کی ان شروع کی آیتوں میں بیان فرمایا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا, کلا سوف تعلمون, کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, تم یہ جو سمجھتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے فائدہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, تمہیں کام دے گا, تمہاری شہرت, تمہاری عزت, تمہارا مقام اور مرتبہ تم کو فائدہ پہنچائے گا, تو ہرگز نہیں. سوف تعلمون, ان قریب تم جو بہک گئے تھے, گمراہ ہو گئے تھے, اس کا انجام سے تم کو گزرنا ہوگا, اس انجام سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو دنیا میں جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تھا, جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تھا, لیکن تمہیں کوئی فکر نہ ہوئی, جہنم کے بارے میں تم نے کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ثم لترونها عین الیقین, کہ تم جہنم کو یقین کی نگاہوں کے ساتھ, یقین کی کیفیت کے ساتھ دیکھو گے. مطلب یہ کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہوگا. جب دنیا میں بتایا جا رہا تھا, تم کو نصیحتیں کی جا رہی تھی, تو اس وقت تو ہمارے کان پر جوں تک نہ رہیں گی, لیکن آخرت میں جب آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو تو وہاں پر عقل ٹھکانے آ جائے گی. مجھے سامعین کرام, اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کلا لو تعلمون علم الیقین, یہ آیت رہ گئی تھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں, لو تعلمون علم الیقین, اگر تم یقینی طور پر جان لیتے, اگر تم یقینی طور پر جان لیتے. یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا, ایک ہے علم اور دوسرا ہے یقین. مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا, ایسا علم حاصل کرنا کہ یقین کی کیفیت تک پہنچ جائے. میں یقین کی مثال کو میں آپ کے سامنے ایک واقعے کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جب پلاننگ کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے, وہ صحابی کی فیملی مکے میں موجود تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، وہ صحابی کی فیملی مکے میں تھی. انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ خبر کو لیک کر دوں گا، بتا دوں گا، تو کیا ہوگا، مشرکین جو مکے میں ہیں میرے خاندان والوں کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے. لہٰذا انہوں نے ایک عورت کو خط تھما دیا اور کہا کہ جاؤ مکے والے کو اس کی خبر دے دو. پکے سچے مسلمان تھے، جنگ بدر میں وہ شریک ہوئے تھے، سچے مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل گئی. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فلاں خاتون، فلاں عورت اس خبر کو لے جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور جب اس خاتون کے پاس جا کر کہا تو خاتون نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں، میں کوئی خبر وغیرہ لے کر نہیں جا رہی ہوں. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی، علم تھا اور ساتھ ساتھ اتنا یقین تھا، اور کہا کہ تمہارے پاس خط موجود ہے، اگر تم نہیں نکالو گے تو تمہاری تلاشی لی جائے گی. فوراً وہ خاتون اپنے بالوں سے خط نکالتی ہے اور حوالے کر دیتی. مجھے سامعین کرام، ظاہر اگر کچھ بھی ہو، ظاہر ہمارے سمجھ میں آتا ہو یا ظاہر ہمارے سمجھ میں نہ آتا ہو، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو یقین مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا. جب یقین کی کیفیت اگر میرے اور آپ کے اندر ہوگی تو عمل کی توفیق ہوگی، عمل کرنے کا موقع ملے گا. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر انسان کے بہکنے کے یہ دونوں اسباب کو ذکر کیا. ایک تکاثر، زیادتی کی چاہت، اور دوسرا علم کی کمی اور یقین کی کمی. یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. سلف میں سے حکیم بن حمام یا حمام رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کل نقص فی الانسان یکملہ العقل وتسترہ الاخلاق الحسنہ، انسان کے اندر کوئی کمی اگر ہے، کوئی خرابی اگر انسان کے اندر ہے، تو اگر وہ آدمی اپنے خرابی کے ساتھ ساتھ عقل مند ہے، عقل والا ہے، تو وہ خامی پر کیا ہو جائے گا، پردہ پڑ جائے گا. وہ خامی لوگوں کے سامنے دکھ کر نہیں آئے گی، ابھر کر نہیں آئے گی. یا پھر اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، بلند اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو کیا ہوگا، اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی جو غلطیاں ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. تو یہ دو چیزیں، ہر انسان کے اندر جو خامی ہوتی ہے، عقل سلیم کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے اس کی خامیاں چھپ جاتی ہیں، ڈھک جاتی ہیں. الا الجہل، سوائے جہالت کے، کم علمی کے. اگر کم علمی کسی کے اندر ہو تو یہ کم علمی جہالت انسان کی عقل کو بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کی اخلاق کو بھی برباد کر دیتی ہے. مجھے سامعین کرام، عقل اور اخلاق انسان کی ہر خامی کو دور کر سکتی ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت کو ایک جہالت ہے جو عقل کو بھی بہکا سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے اور اچھے اخلاق کو بھی بگاڑ سکتی ہے. تو معزز سامعین کرام، علم کے حوالے سے انسان کو سوچنا چاہیے، شرعی علم حاصل کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی جو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادتی کی چاہت سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے، یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.